بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم عزیز طلباء عظام، گزشتہ سبق میں آپ نے وَسَأَلَ یوسف عن التأویل تک سن لیا ہے۔ آج پڑھیں گے وَكَانَ يُوسُفُ عَالِمًا بِتَأْوِيلِ الرُّؤْيَا۔ جیسا کہ آپ نے سبق میں سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے اور جیل کے لوگ خوش ہو گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو شخص اور داخل ہوئے تھے جن دونوں نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے رجعت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا، ان دونوں نے اپنا خواب بیان کیا۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی کی ٹوکری اٹھا رکھا ہوں جس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ دیکھیے اب وَسَأَلَ یوسف عن التأویل، اور ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر کے متعلق پوچھا۔ وَكَانَ يُوسُفُ عَالِمًا بِتَأْوِيلِ الرُّؤْيَا، واو مستانفہ معنی ہے، اور کانا فعل ناقص معنی ہے تھا، تھے، تھی۔ یوسف یہ کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ عالماً یہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ عالمن کی جمع آتے ہیں علماء، اور عالمون معنی ہیں جاننے والے۔ وکان یوسف عالماً، اور حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے۔ بتأویل الرؤیا بحرف جار، تأویل یہ مصدر ہے۔ اول یؤول تأویلاً کے معنی آتے ہیں خواب کی تعبیر بتلانا۔ الرؤیا اس کے معنی آتے ہیں خواب، جمع ہے رؤن۔ بتأویل الرؤیا خواب کی تعبیر۔ وکان یوسف عالماً بتأویل الرؤیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر جانتے تھے۔ عالماً بتأویل الرؤیا خواب کی تعبیر جانتے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر جانتے تھے۔ وَكَانَ يُوسُفُ نَبِيًّا مِّنَ الْأَنبِيَاءِ، کانا فعل ناقص ہے، یوسف کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، نبیًا یہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ نبیٌ کی جمع آتی ہے انبیاء، معنی ہے نبی، پیغمبر۔ نبیًا من الانبیاء، من الانبیاء نبیوں میں سے۔ وَكَانَ يُوسُفُ نَبِيًّا مِّنَ الْأَنبِيَاءِ، اور حضرت یوسف علیہ السلام نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ وَكَانَ يُوسُفُ نَبِيًّا، اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک نبی تھے، من الانبیاء نبیوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو دنیا میں بھیجا، ان میں سے ایک نبی حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ وَكَانَ النَّاسُ فِي زَمَانِهِ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ، کانا فعل ناقص، الناس کانا کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ ناس کے معنی لوگ، فی زمانہ فی حرف جار ہے، زمانہ ان کے زمانے میں۔ زمانن کی جمع آتی ہے ازمنۃ، زمانن کی جمع ازمنۃ معنی زمانہ۔ فی زمانہ ان کے زمانے میں۔ یعبدون غیر اللہ، یعبدون فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب ہے۔ عبد یعبد عبادتاً باب نصر سے معنی ہیں عبادت کرنا۔ غیرہ کے معنی آتے ہیں سوا، غیر اللہ اللہ کے سوا، غیر اللہ اللہ کے سوا۔ اب ترجمہ دیکھیے، وَكَانَ النَّاسُ وَكَانَ النَّاسُ فِي زَمَانِهِ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ، اور لوگ ان کے زمانے میں اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے تھے۔
یعبدون عبادت کرتے تھے غیر اللہ اللہ کے علاوہ کی، اور لوگ ان کے زمانے میں اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے تھے، یا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اور لوگ ان کے زمانے میں غیر اللہ کو پوجتے تھے، غیر اللہ کو پوجتے تھے یا اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے تھے۔ وَوَضَعُوا أَرْبَابًا كَثِيرَةً مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، واو مستانفہ ہے، معنی ہے اور، وضعوا فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب ہے، وضع یضع وضعا باب فتح سے معنی ہے گڑھ لینا، بنا لینا۔ اربابن کثیرتن یہ موصوف صفت ہے، ارباب یہ ربن کی جمع ہے، ارباب معنی ہے رب معبود، کثیرتن اسی کی صفت ہے۔ وَوَضَعُوا أَرْبَابًا كَثِيرَةً اور انہوں نے گڑھ لیا اربابًا کثیرتن بہت سارے معبودوں کو، من عند انفسہم، من حرف جار ہے، عندی اسی کی وجہ سے مجرور ہے، عندی کے معنی پاس، انفسہم انفس یہ نفسن کی جمع ہے، انفس معنی ہے جان روح، انفسہم اپنی طرف سے، من عند انفسہم اپنی طرف سے اپنے من سے، وَوَضَعُوا أَرْبَابًا كَثِيرَةً مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ اور انہوں نے بہت سارے معبودوں کو گڑھ لیا تھا، من عند انفسہم اپنے من سے، اپنے جی سے، وَوَضَعُوا اور انہوں نے گڑھ لیا تھا أَرْبَابًا كَثِيرَةً بہت سارے معبود کو، من عند انفسہم اپنے من سے یا اپنی طرف سے۔ وَقَالُوا هَذَا رَبُّ الْبَرِّ وَهَذَا رَبُّ الْبَحْرِ وَهَذَا رَبُّ الرِّزْقِ وَهَذَا رَبُّ الْمَطَرِ۔ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، یعنی ان معبودوں کو وہ کیا کیا نام سے کہتے تھے ان کے بارے میں ہے۔ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا، هَذَا رَبُّ الْبَرِّ هَذَا اس میں اشارہ ہے، واحد مذکر قریب کے لیے آتا ہے، رب البر مضاف مضاف الیہ ہے، رب کی جمع ارباب معنی ہیں رب پروردگار، برن کی جمع آتی ہے برور معنی ہیں خشکی، برن کی جمع برور معنی ہیں خشکی، رب البر خشکی کا رب، خشکی کا رب۔ وقالو اور انہوں نے کہا، یا ترجمہ کر سکتے ہیں اور وہ کہتے تھے، وقالو اور وہ کہتے، ھذا رب البر یہ خشکی کا رب ہے، ھذا رب البر یہ خشکی کا رب ہے، وھذا رب البحر اور یہ البحر کے معنی سمندر، جمع آتی ہے بحار، بحرن کی جمع بحار معنی سمندر، وھذا رب البحر اور یہ سمندر کا رب ہے، اور یہ سمندر کا رب ہے، وھذا رب الرزق رب الرزق روزی کا رب، رزق کی جمع ارزاق معنی روزی، وھذا رب الرزق اور یہ روزی کا رب ہے، وَهَذَا رَبُّ الرِّزْقِ اور یہ روزی کا رب ہے، وَهَذَا رَبُّ الْمَطَرِ مطر کی جمع امطار معنی ہے بارش، وَهَذَا رَبُّ الْمَطَرِ اور یہ بارش کا رب ہے، اور یہ بارش کا رب ہے، یعنی انہوں نے بہت سارے معبودوں کو خود سے بنا لیا اور ان کے نام بھی الگ الگ رکھ دیے تھے۔ پھر دیکھیے ترجمہ اوپر سے، وَوَضَعُوا أَرْبَابًا كَثِيرَةً اور انہوں نے بہت سارے معبودوں کو گڑھ لیا تھا، من عند انفسہم اپنی طرف سے، وقالوا اور وہ کہتے، ھذا رب البر یہ خشکی کا رب ہے، وَھذا رب البحر اور یہ سمندر کا رب ہے، وَھذا رب الرزق اور یہ روزی کا رب ہے، وَھذا رب المطر اور یہ بارش کا رب ہے۔ وَكَانَ يُوسُفُ يَرَى كُلَّ ذَلِكَ وَيَضْحَكُ دیکھیے اس میں جتنے الفاظ ہیں تقریباً سب گزرے ہوئے ہیں۔ وَكَانَ يُوسُفُ اور حضرت یوسف علیہ السلام، یرا دیکھتے تھے، کل ذالک ان چیزوں کو، کلن کے معنی ہر ایک تمام، ذالک وہ ہر چیزوں کو، وَكَانَ يُوسُفُ يَرَى كُلَّ ذَلِكَ
اور حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے تھے کل ذالک ان تمام چیزوں کو، وَيَضْحَكُ اور ہنستے تھے، واو عاطفہ معنی ہے، اور یضحک فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، ضاحک یضحک ضحکا باب سمع سے معنی ہے ہنسنا، وَيَضْحَكُ اور ہنستے تھے، وَكَانَ يُوسُفُ يَرَى كُلَّ ذَلِكَ اور حضرت یوسف علیہ السلام ان چیزوں کو دیکھتے تھے، وَيَضْحَكُ اور ہنستے تھے، وَكَانَ يُوسُفُ يَعْلَمُ يعلم فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، علیم یعلم علما باب سمع سے معنی ہے جاننا، کل ذالک ہر چیز کو، ویبکی واو عاطفہ ہے معنی ہے، اور یبکی فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، بکا یبکی بکاءن بکا یبکی بکاءن باب ضرب سے معنی ہے رونا، وکان یوسف یعلم کل ذالک اور حضرت یوسف علیہ السلام ان تمام چیزوں کو جانتے تھے، معلوم تھا کہ یہ بت ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، ان کے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں، وَكَانَ يُوسُفُ يَعْلَمُ كُلَّ ذَلِكَ اور حضرت یوسف علیہ السلام ان تمام چیزوں کو جانتے تھے، وَيَبْكِي اور روتے تھے، وَيَبْكِي اور روتے تھے کہ بھائی ہماری قوم کے لوگ کس طرح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ایک اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے معبودان باطل کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ روتے بھی تھے، وَكَانَ يُوسُفُ يَعْلَمُ كُلَّ ذَلِكَ اور حضرت یوسف علیہ السلام ان تمام چیزوں کو جانتے تھے، وَيَبْكِي اور روتے تھے، وَكَانَ يُوسُفُ يُرِيدُ أَن يَدْعُوَهُمْ إِلَى اللَّهِ یرید فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اراد یرید ارادتاً باب افعال سے معنی ہے چاہنا، وکان یوسف یرید اور حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے، وکان یوسف یرید اور حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے، ان یدعوہم الی اللہ ان مصدریہ ہے، یدعو اسی ان کی وجہ سے منصوب ہے، اصل میں یدعو ہے، دعا یدعو دعوتاً معنی بلانا دعوت دینا، ان یدعوہم کہ بلائیں ان کو کہ بلائیں ان کو کہ دعوت دے ان کو الی اللہ اللہ کی طرف، وکان یوسف یرید اور حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے، ان یدعوہم کہ ان کو دعوت دیں الی اللہ اللہ کی طرف، کہ ان کو بلائیں اللہ کی طرف، وَقَدْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ فِي السِّجْنِ واو مستانفہ معنی ہے، اور قد یہ حرف تحقیق ہے، تحقیق کے معنی کو پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، اراد فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اراد یرید ارادتاً باب افعال سے معنی ہے چاہنا، اراد یرید ارادتاً کے معنی آتے ہیں چاہنا، اللہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، وقد اراد اللہ اور تحقیق کے اللہ نے چاہا، اور تحقیق کے اللہ نے چاہا، ان یکون ذالک ان مصدریہ ہے، یکون اسی ان کی وجہ سے منصوب ہے، اصل میں یکونو ہے فعل ناقص، کان یکون کونن باب نصر سے معنی ہے ہونا، ان یکون ذالک کہ ہو وہ، ذالک وہ کام، فی السجن فی حرف جار معنی ہے میں، سجنن کی جمع آتی ہے سجونن، سجنن کی جمع ہے سجونن، اس کے معنی آتے ہیں قید خانہ اور جیل، ان یکون کہ ہو، ذالک وہ کام، فی السجن جیل میں، وقد اراد اللہ اور تحقیق کے اللہ نے چاہا، ان یکون ذالک کہ ہو وہ کام یعنی اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو دین سکھلانا، وقد اراد اللہ اور تحقیق کے اللہ نے چاہا، ان یکون ذالک کہ ہو وہ کام، فی السجن جیل میں، فی السجن جیل میں، پھر دیکھیے وقد اراد اللہ ان یکون ذالک فی السجن اور تحقیق کے اللہ نے چاہا، ان یکون ذالک کہ ہو وہ کام، فی السجن جیل میں۔ بس آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ طلباء سے درخواست ہے کہ آپ ترجمہ کو غور سے سنیں، الفاظ معانی کو یاد کریں اور خود سے ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔
اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔